السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کے بارے میں، کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے دوستو، اس بات کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دریافت کیا، پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال الصلاة علی وقتها، تو آپ نے جواب دیا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ قال ثم ایو، پھر صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ ثم ایو، پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قال ثم ایو، پھر صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قال حدثنی بہن ولو استزدته لزادنی، صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ان اعمال کے بارے میں بتایا، اور اگر میں مزید پوچھتا تو آپ اور بھی اعمال کے بارے میں بتاتے۔ یہ حدیث جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ فرض نماز کو اللہ کی جانب سے متعین کیے گئے اوقات میں پڑھنا، کیونکہ ہر نماز کے لیے ایک وقت اللہ نے متعین کیا۔ فجر کے لیے ایک وقت متعین ہے، ظہر کے لیے ایک وقت متعین ہے، عصر کے لیے ایک متعین ہے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے۔ تو ان پانچوں نمازوں کو ان کے متعین کیے گئے اوقات میں پڑھنا۔ الصلاة علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر والدین کی فرما برداری کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال میں سے دوسرا عمل جو آپ نے بتایا کہ والدین کی فرما برداری کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، ان کی نافرمانی سے بچنا۔ یہ میرے دوستو دوسرا محبوب عمل اللہ کے نزدیک، اور والدین کا مقام دین اسلام میں بہت ہی عظیم ہے، اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم اللہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، وہیں پر اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ میرا شکر بجا لاؤ، وہیں پر حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ۔ ان اشکر لی ولی والدیک۔
تو یہ دوسرا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ. اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. صحابی کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان تینوں اعمال کے بارے میں بتایا، اور اگر میں ان سے اور پوچھتا تو آپ مجھے اور اعمال کے بارے میں بھی بتا دیں. میرے دوستو، اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے نمبر 1، اعمال کی فضیلت میں اس ناحیے سے بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے کہ کون سا عمل اللہ کو کتنا محبوب ہے. یعنی سارے اعمال کی ایک ہی کیٹیگری نہیں ہے. کچھ عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس کے بعد کچھ اور اعمال ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اسی طرح سے اس بات کا بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو اس بات کی اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اعمال کا ان کی فضیلت کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے حریص رہے. اور سب سے اچھا عمل کیا ہے، اس سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ باتیں بتائیں. جیسے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بتایا. دوسری احادیث میں دوسرے اعمال کے بارے میں آپ نے بتایا. تو یہ اس لیے کہ لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایسا بتایا. جس کے لیے جو عمل زیادہ مفید تھا اس کے لیے اسے سب سے اچھا عمل بتایا. تو میرے دوستو، کسی حدیث میں اگر دوسرے عمل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، تو وہ سامنے والے شخص کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.